ایرسٹوٹل کا جو کانسیپٹ آف گورنمنٹ ہے وہ اس نے اپنے بک پولیٹکس میں بتایا ہے، اور اس نے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ ایک رولر اور اس کے ایڈمنسٹریٹر جو ہوں گے وہ گورنمنٹ بنائیں گے، اور یہ ایڈمنسٹریٹر ان کا کام کیا ہوگا، اسٹیٹ کی ایڈمنسٹریشن کرنا، یعنی اسٹیٹ کو چلانے والے یہ ہوں گے، یا تو ون بندہ ہوگا جو منارکی کی شکل میں ہوں گے، 2-3 اولیگارکی کی شکل میں، اور اس سے زیادہ ڈیموکریسی کی شکل میں۔ دوسرے سرچ پہ وہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے فرق کو واضح کرتا ہے، کہتا ہے کہ اسٹیٹ ایک ٹیریٹوریل پلیس ہے جہاں پہ سارے لوگ رہ سکتے ہیں، وہ فلاسفر بھی ہو سکتے ہیں، ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، انٹلیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ ایک کنفائنڈ نمبر آف پیپل ہے، مختص کیے گئے لوگ ہیں جو کہ لاز کو ایگزیکیوٹ کریں گے اور اسٹیٹ کو چلائیں گے۔ دوسری سٹیج پہ وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ٹیریٹری چینج نہیں ہو سکتی، لیکن گورنمنٹ تو آتی جاتی رہتی چیز ہے اور یہ ٹیمپریری ہے۔ تیسری بات وہ یہ بتاتا ہے کہ اسٹیٹ اگر چینج ہو جائے تو گورنمنٹ کا تختہ ہی الٹ جاتا ہے، مطلب گورنمنٹ کہاں بنیں گے پھر اس کے بعد، لیکن اگر گورنمنٹ چینج ہوتا ہے تو یہ ایک روٹین ہے اور اسٹیٹ کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کے بعد وہ اسٹیٹ کو بنانے کے لیے کچھ پرنسپل بتاتا ہے کہ اسٹیٹ کن بیسس پہ بننے چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ برتھ کے بیس پہ تو بالکل نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جو ہیریڈیٹری منارکی ہے اس میں وہ بندہ جو پیدا ہوا ہے وہ کرپٹ بھی ہو سکتا ہے، سلو، انکیپیبل، معذور بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں تو اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ایک سپیریئر ڈسٹنکٹو پرسن چاہیے جو سوسائٹی میں ہو اور اس کو اسٹیٹ بننے کی اہلیت ہو اس میں۔ دوسری بات وہ ویلتھ کے بارے میں کرتا ہے کہ ویلتھ کے بیس پہ بھی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ویلتھی لوگ زیادہ تر گریڈی ہوتے ہیں، کرول ہوتے ہیں، دوسرے لوگ کو انفیریئر سمجھتے ہیں، دوسرے لوگ کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو نمبر ہے وہ کنفائنڈ لوگوں کی ہونی چاہیے، کچھ مختص لوگ ہو، وہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہو، اور میچول کنسلٹیشن سے وہ ہر ایک فیصلہ کرے۔ اس کے بعد وہ گورنمنٹ کی جب ڈیفینیشن کر لیتا ہے تو اس کی برانچز بنا دیتا ہے، اور وہ فرسٹ بندہ ہے جو سب سے پہلے گورنمنٹ کو 3 حصوں میں لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور جوڈیشری میں تقسیم کرتا ہے۔ لیجسلیٹو کا کام لاز کو بنانا ہوتا ہے، ایگزیکٹو کا کام ان لاز کو انفورس کرنا، اس کو عمل میں لانا ہوتا ہے، اور جوڈیشری کا کام اس لا کی ایکسپلائٹیشن کرنے والے کو پنش کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ چونکہ برانچز بنا چکا ہے، اب کلاسیفیکیشن کرنے لگتی ہے کہ گورنمنٹ ہمارے پاس کتنی قسم کی آتی ہے۔ اگر رول آف ون ہے تو ہم اسے مونارکی کہیں گے اگر وہ لوگوں کی انٹرسٹ کا کام کرے گے، اور اگر وہ اپنی ہی انٹرسٹ کا کام کرے گا تو ہم اسے پھر ٹائرنی کہیں گے، مونارکی نہیں۔ رول آف فیو ہوگا تو وہ ایرسٹوکریسی ہوگی، اور اگر وہ لوگوں کے حق میں فیصلے کرے گا تو وہ ایرسٹوکریسی سمجھا جائے گا، ادروائز وہ اولیگارکی ہوگا اور یہ اس کی کرپٹ فارم ہوگی۔ رول آف مینی میں وہ کہتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے انٹرسٹ کا کام کرتے ہیں وہ پولیٹی ہے، لیکن اگر وہ کرپٹ فارم میں آ جائے تو وہ ڈیموکریسی ہے، اور اس کی جو گورنمنٹ بنے گی وہ کن اصولوں پر چلے گی، وہ ساورنٹی، اس میں ساورنٹی آف لا ہوگا۔ اگر لا نہیں ہے تو کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، اس لیے لا سپریم ہے، اور جو رولر ہے وہ بھی ان لاز پہ عمل کرے گا۔